السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قرآن کریم کی ایک بہت امپورٹنٹ آیت کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے، صرف ایک آیت کو، کیونکہ یہ ہے اتنی امپورٹنٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، ربنا زدنا علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت 214۔ اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ام کیا، حسبتم تم سب نے یہ سمجھ رکھا ہے، ان کے تدخلوا تم سب داخل ہو جاؤ گے، الجنہ جنت میں، ولما یأتیکم مثل الذین خلو من قبلکم، ولما جبکہ ابھی تک نہیں یأتیکم آئی تم سب کے پاس، مثل الذین خلو من قبلکم وہ آزمائش جو تم سے پہلے لوگوں کے پاس آ چکی ہیں، جو تم سے پہلے ایمان والوں کو پیش آئی تھیں، وہ مصائب وہ تکلیفیں تم کو ابھی جب تک نہیں آئیں، جب تک اللہ تمہارا امتحان، تمہارا ایمان ٹیسٹ نہیں لے لیں گے، تمہیں چیک نہیں کر لیں گے، تو کیا تم سمجھتے ہو اس کے بغیر تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ قرآن فرما رہا ہے۔ پھر رب العزت فرماتے ہیں مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول، مستہم مس کرتی یعنی ٹچ کرتی ہیں، پہنچی بأسا یعنی کہ تکلیفیں، مشکلیں، والضراء اور بہت زیادہ تکلیفیں، آزمائشیں، بأسا یعنی کہ سختیاں، کافی حد تک اس کو کہیں گے ان پر سختیاں پہنچیں، والضراء اور مصیبتیں پہنچیں، اور ایسی مصیبتیں پہنچیں، وزلزلوا اور وہ ہلا ڈالے گئے، جیسے زلزلے میں انسان ہل جاتا ہے، کیا حالت ہوتی ہے دلوں کی، تو ایسی آزمائشیں کہ ہلا کے رکھ دیا گیا۔ حتی یقول الرسول یہاں تک کہ یقول الرسول رسول بول اٹھے، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، متی نصر اللہ، متی کب، نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی، یعنی اس قدر اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، جنت دینی ہے اور ہمیشہ کی جنت دینی ہے، تو اللہ ہمارے ایمان کو ہمیشہ آخری سانس تک ثابت قدم رکھنا رب العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ تم لوگوں کو جب تک آزمائے گا نہیں، جنت تم کو کہاں سے ملے گی، جبکہ تم کو سختیاں، تم کو مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ تو ایسے پہلے لوگوں کو ایسی مشکلیں آئی تھیں کہ ان کا رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے پکار اٹھے، متی نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ تو کب مدد کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ خبردار ہو جاؤ، سن لو، ان اللہ قریب، ان نصر اللہ قریب، بے شک نصر اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کو واچ کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ اللہ کو ہماری فکر نہیں۔ آج ہم مسلمانوں پر کو حجاب کے لیے پریشان کیا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ ابھی جیسے ہم نے پڑھا نا اوپر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کو کیا فرمایا تھا، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کی زندگی کو مزین کر کے رکھا ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے دنیا کی زندگی کے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایمان والوں کے لیے جو ویلیو ہے وہ جنت کی ویلیو ہے، تو جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ ہمیں آزمائیں گے، ہمارا ٹیسٹ لیں گے۔ کس طرح سے ٹیسٹ لیں گے؟ بأسا اور ضراء دے کر، یعنی کہ سختیاں اور پریشانیاں اور مصیبتیں میں ہمارا ٹیسٹ ہوگا۔ اس قدر پہلے لوگوں پہ ٹیسٹ ہوا کہ ہلا دیے گئے۔ تو ضرورت کیا ہے؟ ہمیں اپنا ایمان اسٹرانگ کرنا ہے تاکہ ہم بھی جنت حاصل کر سکیں، کیونکہ مرنے کے بعد صرف دو ہی جگہ رب کے پاس ہیں، جنت ہے، جہنم ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی جہنم میں جائے، تو ہمیں جنت کی ہماری ڈیمانڈ، ہماری دعا، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، یہ دعا ہمیں ضرور رب العزت سے مانگنی چاہیے، کم سے کم 3 بار ضرور مانگنا چاہیے۔ مکہ کے زمانے میں، مکی دور میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے مسلمانوں پر اس قدر فتنے، اس قدر مشکلات، اس قدر پریشانیاں آئی تھیں کہ ایک ٹائم جو صحابی رسول تھے خباب بن ارت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا، اور اس وقت عرض کیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کی دیوار میں سے دیوار کے سائے میں اپنی چادر کو تکیہ دے کر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے آ کے پوچھا، مطلب صحابی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ کس بات کی دعا؟ کہ یہی کہ ہم لوگ اس قدر پریشان، کافروں کا اتنا ظلم سہ رہے ہیں، پتہ ہی ہے آپ کو، کیونکہ غلامی تھی، مسلمان غریب تھے جو ایمان لائے تھے، تو جو امیر کافر تھے وہ بہت زیادہ تکلیفیں دیتے تھے مسلمانوں کو۔ تو جب انہوں نے صحابی رسول نے کہا کہ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے، یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
تکیہ چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھیں، یعنی ایسی آزمائشیں ہم سے پہلے لوگوں پر آئی ہیں کہ ان کے جسموں پر گوشت اور ہڈیوں تک لوہے کی کنگھیاں چلائی گئی ہیں۔ آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کر چلایا جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے، اور اللہ اپنے کام کو ضرور پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک شخص، یہ اس وقت مکی دور میں اللہ کے رسول جو ہیں بتا رہے ہیں اس وقت کی خوشخبری کہ اللہ اپنے کام کو پورا کر کے رہے گا، کہ ایک شخص صنع سے سوار ہو کر حضر موت تک چلا جائے گا اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اور اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں جب اتنا ظلم کافروں کے سہ رہے تھے تب یہ خوشخبری دی تھی، اور آج بھی آپ کے میرے پاس خوشخبری ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں اسلام گھر گھر پہنچ جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہر گھر میں ایمان ہوگا۔ تو یہ کچھ وقت کا دور ہے اور انسان کی زندگی تک ہی ہے، جب زندگی ختم تو آزمائش بھی ختم۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہم اسألک الجنۃ الفردوس، پھر ربنا لا تزغ قلوبنا، سورہ آل عمران کی آیت 8 کو اپنے، تاکہ ہم اپنے، یا اللہ ہم اپنے ایمان سے پھر نہ جائیں، ان کافروں کے ظلم اور اس آزمائش کی چکر میں، ان باسا اور درہ کے چکر میں ہمارا ایمان کمزور نہ پڑ جائے۔ تو آج حجاب پر ہے، کل کسی اور چیز پر، پرسوں کسی اور چیز پر، یہ سب چلتا رہے گا، دنیا ہے، یہ آزمائشیں آتی رہیں گی۔ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھنا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آمین۔